السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں ہوں عبد المعز اور فری لینسنگ کی چیلنجز کی سیریز میں دیکھ لیتے ہیں کہ مزید اور کون کون سے چیلنجز ہیں. ایک جو بڑا چیلنج ہے وہ فری لینسنگ کے حوالے سے وہ یہ ہے کہ پرائسنگ آپ نے کیسے ڈیسائیڈ کرنی ہے، اور اسی طریقے سے جو آپ نے کام کر کے دینا ہے اس کے بعد جو پیمنٹس ہوں گی وہ کیسے ہوں گی. تو پرائسنگ کے لحاظ سے سب سے پہلی ٹپ یہ ہے کہ آپ کی اپنی ڈومین اور آپ کے ایکسپیرینس اور نالج کے لحاظ سے آپ نے تھوڑی سی ریسرچ کرنی ہے اپنی فیلڈ کے لحاظ سے کہ اس اسکل کے ساتھ جو لوگ ہیں ان کی پرائسنگ کیا ہے. کافی سارے پورٹلز اویلیبل ہیں. آپ آن لائن اگر Indeed.com کو دیکھیں، اس کے علاوہ Glassdoor.com ہے، یہ کچھ ویب سائٹس ہیں، اپ ورک ہے، فائور ہے. تو یہ جتنی بھی اس طرح کے پورٹلز ہیں ان سے آپ کو اپنی سکلز کے حوالے سے آپ کو پتہ چل جائے گا، کچھ تھوڑا سا رفلی آئیڈیا ہو جائے گا کہ میری سکلز کے ساتھ جو لوگ ہیں ان کی پرائسنگ کیا ہے. آپ کو ڈیسائیڈ کرنا پڑے گا کہ مجھے پر آور مجھے اتنا ریٹ جو ہے سوٹیبل ہے یہ، اور آپ اپنی ایک لمٹ سیٹ کر لیں کہ میری کم سے کم پرائسنگ اتنی ہے اور زیادہ سے زیادہ میری پرائسنگ اتنی ہے. اور یہ جو پرائسنگ ہے یہ ریزنیبل ہو، ان ریزنیبل قسم کی پرائسنگ آپ نے سیٹ نہیں کرنی. اس کی وجہ یہ ہے کہ بہت کم اگر ریٹ رکھیں گے پھر بھی آپ کو کام ملنا مشکل ہے کہ آپ کی کوالٹی کے اوپر لوگوں کو شک ہونا شروع ہو جائے گا. اسی طریقے سے اگر آپ بہت زیادہ ریٹ چارج کریں گے تو مے بھی کوئی کلائنٹ آ جائے، لیکن زیادہ چانسز یہ ہیں کہ کوئی کلائنٹ آپ کی جو پروپوزل ہے یا جو آپ کی جو میٹنگز چل رہی ہیں اس کے ساتھ، اس کو وہ ریجیکٹ کر دے گا اور اس کو کسی خاطر میں نہیں لائے گا. زیادہ پرائسنگ، اوور چارجنگ، اس سے بھی آپ نے بچنا ہے. اور بہت ہی تھوڑی جو چارجز ہیں، کم چارجز رکھ کے آپ نے کام یہ بھی نہیں کرنا. آپ نے ایک ایوریج اپنی لوویسٹ اور اپنی ہائیسٹ جو پرائسنگ ہے اس کو آپ نے سیٹ کرنا ہے، اور اس کے درمیان آپ نے اپنی پرائسنگ جو ہے وہ آپ نے اپنے کلائنٹ کو چارج کرنی ہے، یا اس کو آپ نے بتانی ہے کہ میں آپ کو اتنا چارج کروں گا. اسی طریقے سے آپ پر ڈے کے لحاظ سے بھی چارج کر سکتے ہیں، اور اسی طریقے سے آپ جو ہے فکسڈ پرائس پروجیکٹ بیس بھی کر سکتے ہیں کہ یہ جو کام ہے، فار ایگزامپل کوئی اسائنمنٹ ہے، وہ اسائنمنٹ کرنے کا آپ اس سے فکسڈ پرائس جو ہے کمٹمنٹ کر سکتے ہیں کہ اس اسائنمنٹ کو ڈیلیور کرنے کے لیے میں آپ کو اتنے پیسے چارج کروں گا. ظاہر سی بات ہے یہ جتنی بھی پرائسنگ کی یہ جو موڈز ہیں اس کے فائدے بھی ہیں، ہر ایک اپنی موڈ کے فائدے بھی ہیں، نقصان بھی ہیں. تو زیادہ بہتر یہ ہے کہ آپ جو ہے پر آور کلائنٹ کو چارج کریں، اور یہ جو فکسڈ پرائس جو چارجز ہیں، جو کمٹمنٹس ہیں، یہ آپ ان سے بچیں، اس کی طرف نہ جائیں. اسی طریقے سے آپ نے جو پرائسنگ دینی ہے اس میں آپ نے ظاہر سی بات ہے آپ نے ٹیکس وغیرہ بھی پے کرنا ہے. تو یہ جو ٹیکس ہے یہ آپ نے اس کو انکلوڈ کرنا ہے اپنی پرائسنگ میں. اور اسی طریقے سے اگر کوئی فیس ہے، وہ اگر بندہ آپ کو پیسے ٹرانسفر کرتا ہے، پیسے آپ کو بھیجتا ہے کسی چینل کے ذریعے، تو اس میں جو فیس جو چارج ہوگی اس کو بھی آپ نے اپنی پرائسنگ کے اندر اس کا کیٹر کرنا ہے اور اس کا خیال رکھنا ہے. آپ نے یہ بھی دیکھنا ہے کہ جو پروجیکٹ آپ لے رہے ہیں، اگر آپ فکسڈ پرائس کے پروجیکٹس لے رہے ہیں تو اس میں آپ نے یہ چیز دیکھنی ہے کہ آپ نے پرائسنگ جو ہے وہ مائل سٹونز کے اوپر مائل سٹونز ڈیفائن کر کے، اور اس کے اوپر آپ نے کچھ پیمنٹس جو ہیں وہ ڈیفائن کرنی ہے کہ یہ مائل سٹون اگر میں نے اچیو کر لیا تو مجھے آپ اتنی پیمنٹ دو گے، یہ مائل سٹون جب میں اچیو کر لوں گا تو آپ نے اتنی پیمنٹ مجھے دینی ہے. اور فکسڈ پرائس جو جابز ہوتی ہیں یا جو کام ہوتے ہیں، اسائنمنٹس ہوتی ہیں، ان میں بہتر یہ ہے کہ آپ اپ فرنٹ پیمنٹ جو ہے وہ ضرور لیں. اگر کوئی کلائنٹ آپ کو اپ فرنٹ پیمنٹ نہیں دیتا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ فراڈ ہے،
اور وہ آپ سے کام کروا کے جب وہ سیٹسفائیڈ ہو جائے گا تو آپ کو وہ پیمنٹ کرے گا. یہ کام آپ نے بالکل نہیں کرنا. کوئی اگر کلائنٹ آپ کو کہتا ہے کہ یہ ایک پروجیکٹ ہے، اسائنمنٹ ہے، یہ آپ کر لیں گے تو میں آپ کو پیمنٹ کروں گا، تو آپ نے اس طرح کی کوئی کمٹمنٹ نہیں کرنی. اسی طریقے سے آپ ایمرجنسی میں کام کریں گے، آپ کو کلائنٹ کہے گا کہ میرا بہت جلدی میں نے یہ ڈیلیور کرنا ہے، تو یہ مجھے آپ اوور ٹائم لگا کر یہ مجھے کام کر دیں، اس کے لیے آپ نے ریٹ ڈفرینٹ رکھنا ہے. اسی طریقے سے آپ کو کلائنٹ یہ بھی کہہ سکتا ہے کہ یہ جو کام ہے یہ ڈے ٹائم کا کام نہیں ہے، یہ نائٹ کا کام ہے. تو آپ نے اگر ڈے کا آپ کا ریٹ فار ایگزامپل کچھ ہے، تو جو نائٹس ہیں وہ الٹیمیٹلی وہ ڈفرینٹ ہونا چاہیے ریٹ، اور وہ ریٹ ڈے سے زیادہ ہونا چاہیے. تو اس چیز کا آپ نے خیال کرنا ہے کہ جو نائٹ کی جو آپ کے کام ہے، اسائنمنٹس ہیں، ان کا ریٹ آپ کا زیادہ ہو. اور آپ نے اپنی جو کلائنٹ ہے اس سے ٹائم کے اوپر پیمنٹ آپ نے اس سے ریسیو کرنی ہے، کیونکہ آپ اگر آورلی جاب کر رہے ہیں پھر تو آپ کو مسئلہ نہیں ہے، لیکن آپ نے کسی فکسڈ ایک ٹائم کے اوپر آپ نے کمٹمنٹ کرنی ہے، اور اس کمٹمنٹ کے تحت آپ نے اپنی پیمنٹ جو ہے وہ وصول کرنی ہے. تو یہ بھی ایک چیلنج ہے، پرائسنگ کا ایک چیلنج ہے. اسی طریقے سے آپ کو کلائنٹ ایسے بھی ملیں گے جو کہ پیمنٹ لیٹ کرتے ہیں، جان بوجھ کے لیٹ کرتے ہیں، اور اسی طریقے سے آپ کو ایسے بھی کلائنٹس کا سامنا کرنا پڑے گا جو کہ بالکل بھی پیمنٹس نہیں کرتے. تو یہ جو میں نے پہلے ذکر کی ہیں چیزیں، جیسے مائل سٹونز وغیرہ ہیں، اپ فرنٹ پیمنٹ ہے، تو ان چیزوں کو آپ ہینڈل کر کے اس چیلنج کو آپ فیس کر سکتے ہیں، اور اچھے طریقے سے آپ آگے بڑھ سکتے ہیں اور کامیاب ہو سکتے ہیں. ایک اور جو چیلنج ہے وہ یہ ہے کہ ان لائک جابس، فری لینسنگ میں آپ کو کوئی چھٹیاں نہیں ملیں گی، کوئی پینشن نہیں ہے اس میں، کوئی سک لیوز بھی نہیں ہیں. تو یہ جو چیلنج ہے اس کو آپ نے اس طریقے سے فیس کرنا ہے کہ آپ نے اپنے لیے خود ٹائم جو ہے وہ سپیئر کرنا ہے، اپنے کام کو ایسے آپ نے سکیجول کرنا ہے کہ آپ کو آرام کرنے کا جو ٹائم ہے وہ مل جائے. اور اسی طریقے سے اگر کوئی آپ خدا نخواستہ آپ بیمار ہو جاتے ہیں تو اس کا بھی طریقہ کار آپ کے پاس ہونا چاہیے کہ آپ نے کام کو کیسے ہینڈل کرنا ہے. اور جو ڈیڈ لائنز بنانی ہے آپ نے، ظاہر سی بات ہے جب آپ نے کام لینا ہے تو ان چیزوں کا آپ نے خیال رکھنا ہے کہ کوئی بھی انفورسین مس ہیپ جو ہے وہ آپ کے ساتھ ہو سکتا ہے. آپ بیمار ہو سکتے ہیں، آپ کو کوئی ایمرجنسی پڑ سکتی ہے، آپ کو کوئی کچھ دنوں کے لیے یا کچھ گھنٹوں کے لیے آپ کو کام آپ نہیں کر سکتے. تو ان چیزوں کو آپ نے مینیج کرنا ہے، اور وہ جو ٹائم لائنز ہیں اس کے اندر آپ نے ان چیزوں کا خیال رکھنا ہے. آپ بے شک کلائنٹ کو نہ بتائیں، لیکن جب ڈیڈ لائنز آپ ڈیفائن کریں گے اپنے کام کے لیے کہ یہ کام میں اتنے دنوں میں کر لوں گا، تو اس میں آپ نے ان چیزوں کا بھی خیال رکھنا ہے کہ اگر میرے ساتھ کچھ ہو بھی جاتا ہے تو پھر بھی میرے پاس اتنا ٹائم ہو کہ میں ان ٹائم یا ٹائم سے پہلے میں یہ جو اسائنمنٹ ہے اس کو میں ایفیکٹولی، ایفیشینٹلی، اچھے طریقے سے میں ڈیلیور کر سکوں. اور آپ نے اپنے لیے بھی ٹائم نکالنا ہے، اپنی فیملی کے لیے ٹائم نکالنا ہے، اور اس کے ساتھ آپ نے ریٹائرمنٹ کا بھی پلان کرنا ہے. نارملی جابز میں ریٹائرمنٹ کا پلان جو ہے وہ ہوتا ہے، اس میں جب آپ ریٹائر ہوتے ہیں تو آپ کو پینشن ملتی ہے. لیکن فری لینسنگ میں کیونکہ آپ اونر ہیں، خود ہی آپ کام کر رہے ہیں، تو آپ نے ریٹائرمنٹ کا بھی پلان خود کرنا ہے، اور کچھ سیونگز آپ نے کرنی ہیں اپنے لیے. تو یہ جو سیونگز والا ٹاپک ہے اس کے اوپر میں سیپریٹ ایک میری سیریز ہے کہ آپ نے بچت کیسے کرنی ہے اور اس کے فائدے کیا ہیں. تو یہ پوری آپ سیریز جو ہے وہ بچت کی، اس میں بچت کیسے کرنی ہے وہ پوری سیریز اس سلسلے میں آپ دیکھ سکتے ہیں. ایک اور چیلنج جو کہ فری لینسنگ کے حوالے سے ہے وہ ہے کوالٹی ایشورنس کا. یہ ایک بہت براڈر فیلڈ ہے، اس کے اوپر میں ایک سیپریٹ ویڈیو بناؤں گا، لیکن یہاں پر تھوڑا سا میرا بتا دینا یہ ضروری ہے کہ جس کلائنٹ کے ساتھ بھی آپ کام کریں گے، چاہے وہ لوکل آپ کا کلائنٹ ہے چاہے وہ گلوبل ہے، آپ نے یہ میک شور کرنا ہے کہ آپ کا جو کام ہے وہ سٹینڈرڈز کو میٹ کرتا ہے. یہ سٹینڈرڈز کیا ہوتے ہیں، آپ کو اپنی فیلڈ کے بارے میں آپ نے خود دیکھنا ہے. جیسے فار ایگزامپل اگر پروگرامنگ کی بات کریں تو اس کا سٹینڈرڈ، اس کے کافی سارے سٹینڈرڈز ہیں، کافی سارے فریم ورکس ہیں
جن کو آپ فالو کر کے آپ اچھی پروگرامنگ کر سکتے ہیں. اسی طرح بیسٹ پریکٹسز ہوتی ہیں، ان کو فالو کر کے آپ ہر ڈومین کی، ہر فیلڈ کی یہ بیسٹ پریکٹسز ہوتی ہیں کہ یہ اگر آپ نے کام کرنا ہے تو یہ آپ نے ایسے 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 کرنا ہے. اور اگر آپ، ظاہر سی بات ہے، وہ بیسٹ پریکٹسز جو ہیں ان کو اگر آپ فالو کر کے وہ کام کریں گے تو ظاہر سی بات ہے آپ کے جو کام کی جو کوالٹی ہوگی وہ دی بیسٹ ہوگی اور وہ گلوبلی کمپیٹیبل ہوگی. اسی طریقے سے اگر آپ بیسٹ پریکٹسز کو فالو نہیں کریں گے تو آپ کی جو پروڈکٹ کی جو کوالٹی ہے وہ اچھی نہیں ہوگی، اور وہ الٹیمیٹلی کیا ہوگا کہ وہ کام جو ہے آپ کے کلائنٹ کو پسند نہیں آئے گا، وہ آپ کے ساتھ فیوچر میں کام کرنا پسند نہیں کرے گا، اور مے بی آپ کی جو پیمنٹ ہے اس کو وہ لیٹ کرنا شروع کر دے، مختلف بہانے شروع کر دے اور آپ کا کانٹریکٹ جو ہے وہ کلوز کر دے. تو آپ، بہتر یہ ہے کہ آپ ان چیزوں کو پہلے سے اسٹڈی کریں کہ میں نے اپنے کام کی جو کوالٹی ہے اس کو میں نے ریویو کیسے کرنا ہے، اس کو میں نے پرکھنا کیسے ہے، کہ کیسے پتہ چل جائے مجھے کہ میرا جو کام ہے یہ، اس کی کوالٹی یہ ہے اور یہ کسی سٹینڈرڈ کو فالو کر رہا ہے. تو ان چیزوں کا بھی آپ نے خیال کرنا ہے. آئی ہوپ کہ یہ چیلنجز آپ کو سمجھ آ گئے ہوں گے، اور مجھے یہ بھی امید ہے کہ ان چیلنجز کو دیکھنے کے بعد آپ اس میں بہتری لانے کی کوشش کریں گے اور اپنے فری لینسنگ کے کریئر میں آپ آگے مزید بڑھ سکیں گے. اس ویڈیو کو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ. جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.